جنگ شروع ہوئی تھی 28 فروری، تو پیٹرول پہ ایک ٹیکس ہے جو وفاقی حکومت لگاتی ہے، جس کو کہتے ہیں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی. وہ تھا 81 روپے فی لیٹر. اس کو بڑھا کر آج کر دیا گیا ہے 160 روپے فی لیٹر. یہ اربوں ہا روپے کا، سینکڑوں اربوں ہا روپے کا اضافہ ہے جو وفاقی حکومت کی جیب میں جا رہا ہے. اور یہ اس اضافے سے کیا خرچے ہیں جو کیے جا رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں. 12 ارب روپے کا جہاز خریدا پنجاب میں. آپ جانتے ہیں کہ جو پرتعیش زندگی اسلام آباد میں گزاری جا رہی ہے. چیئرمین سینٹ کے لیے نئی گاڑی، 13 کروڑ روپے کی نئی گاڑی خریدی گئی. دیگر وزراء کے لیے، عہدیداران کے لیے اربوں ہا روپے کی گاڑیاں خریدی گئی ہیں پچھلے چند ماہ میں. دیگر اخراجات ہیں جن میں کمی کیا اضافہ رکنے کو نہیں آتا. تو بہت عرصہ ہوا اس ملک کے ہر دانشور نے، 78 سال سے اس ملک کا ہر وہ دانشور جو غریب کا درد اپنے دل میں رکھتا ہے، وہ ہمیں یہ بتاتا چلا آیا ہے کہ یہ ریاست بنی ہی عمرا کے لیے ہے. ان کے لیے جو اپنے آپ کو شرفا کہتے ہیں، ایلیٹ سٹیٹ ہے یہ. اس ملک میں ایک تصور پہلے دن سے قائم کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے حاکم ہیں انگریز کے جانے کے بعد. اس میں عسکری لوگ بھی شامل ہیں، اس میں سویلین لوگ بھی شامل ہیں، اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو سمجھتے ہیں کہ طاقت پر ڈاکہ ڈالنا ان کا حق ہے. یہ ڈاکہ پڑا 8 فروری 2024 کو. آپ کے ووٹ کو، میرے ووٹ کو، کروڑوں پاکستانیوں کے ووٹ کو روندا گیا. اور ووٹ کو روندنے کا مطلب ہے کہ آپ کی آواز کو روندا گیا، آپ کی زندگیوں کو، آپ کی خواہشات کو روندا گیا. اور آج اس کا ثمر، اس کا پھل ہمارے سامنے ہے. ایک ایسی حکومت بنی جو فریب پر کھڑی تھی، جو جھوٹ پر کھڑی تھی، جس کی جڑیں عوام میں نہیں ہیں، جو آئندہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ حکومت میں رہنے کے لیے اس کو عوام کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو صرف فارم 47 کی ضرورت ہے. فارم 47 اس کو بنانے والے دے دیں گے اگر وہ خوشامد کرتے رہے. سر جھکائے رکھا انہوں نے. جب آپ جمہوریت کو خاموش کرتے ہیں، جب آپ ووٹ کو لوٹتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے جو آج ہوا اس ملک میں. جمہوریت کوئی آسائش نہیں ہے. لوگ بھول جاتے ہیں کہ جمہوریت کیوں ضروری ہے، کیوں ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں. جمہوریت کا براہ راست تعلق وجہ ہے کہ اس ملک میں آج بھی 15 سال کی عمر کے بچوں میں 40% ایسے ہیں جن کے ذہن اور جن کے جسم سکڑے ہوئے ہیں، سٹنٹڈ ہیں، اپنی عمر کے لحاظ سے وہ کمتر ہیں. ان کے ذہن کو خوراک نہیں ملی، نشو و نما نہیں ملی. ان کے جسم کو خوراک نہیں ملی، نشو و نما نہیں ملی. یہ پورے خطے میں ایسا نہیں ہے. بنگلہ دیش میں یہ نہیں ہے، بھارت میں یہ نہیں ہے، سری لنکا میں یہ نہیں ہے، نیپال میں یہ نہیں ہے، یہ پاکستان میں ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ پہلے دن سے اس ملک میں جمہوریت پر ڈاکہ ڈالا گیا. جمہوریت کو ایک آسائش سمجھا گیا کہ دل ہوگا تو دیں گے، دل ہوگا تو نہیں دیں گے. کیا ہوا اگر الیکشن لوٹ لیا؟ الیکشن تو لوٹے ہی جاتے ہیں. ہم نے یہ نہیں اب ماننا. جب تک آپ یہ مانتے رہیں گے کہ الیکشن کو لوٹنا کسی کا حق ہے، کبھی ایک کو بیساکھی کے ذریعے حکومت میں بٹھا دیا، کبھی دوسرے کو بیساکھی کے ذریعے بٹھایا، وہ کوئی بھی ہو، ہم نے رد کرنا ہے اس تاریخ کو، ورنہ وہی ہوگا جو آج ہوا. دیکھیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں غربت ہے اور غریب ممالک میں تو ایسا ہوتا ہی ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے. اس ملک میں غربت نہیں ہے. اس ملک میں عوام کے حقوق پر ڈاکہ ہے. اس ملک کو اس طرح مرتب کیا گیا، اس ملک کی معاشی پالیسیوں کو اس طرح مرتب کیا گیا کہ مزدور بے زبان رہے. ٹریڈ یونینز کو ایک منصوبے کے تحت پامال کیا گیا، خاموش کرایا گیا. کسانوں کی تنظیمیں نہیں بننے دی گئیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاست ضروری نہیں ہے، ریاست ضروری ہے، تو یہ بالکل ایک لغو بیانیہ ہے. جس ریاست میں سیاست نہیں ہوتی، جس ریاست میں آواز بلند کرنا جرم بن جاتا ہے، مزدور کی آواز، غریب کی آواز، کسان کی آواز، دکاندار کی آواز، جس ملک میں ان آوازوں کو محض سیاست کہا جاتا ہے، اس ملک میں جبر کا نظام ہوتا ہے. وہ نظام ہوتا ہے جو آپ کے گھروں کو پامال کرتا ہے، چادر چار دیواری کو پامال کرتا ہے، معیشت میں پیٹرول بم اور ڈیزل بم آپ پر مارتا ہے. تو یہی سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے سامنے. ایک فریب پر کھڑے نظام نے آج ایک بار پھر آپ پر، آپ کی معیشت پر، آپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے. تو ہم ہرگز اس ڈاکے کو قبول نہیں کریں گے.
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की बड़ी अक्सरियत की नुमाइंदा जमात है। हमारे साथ हमारे इत्तेहादी वो हैं जो गरीब का दर्द अपने दिलों में रखते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर हर मसलक, हर फ़िरके, हर नस्ल, हर रंग के लोग मौजूद हैं। पूरा पाकिस्तान आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर आपके सामने मौजूद है और हम अब आगे बढ़ेंगे। PTI इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी ताकत है। हमने अपना फ़र्ज़ निभाना है। आपने जो एतमाद इमरान खान पे किया है, और इमरान खान जिस लिए आज तक जेल में है, वो नहीं करता डील, वो नहीं हटता अपने मौक़िफ़ से पीछे। उसका मौक़िफ़ बिल्कुल बिला शक अब ये है, किसी शक व शुबे से बालातर ये है कि हाकमियत इस मुल्क में अवाम की होगी। हाकमियत आला अल्लाह ताला की है, लेकिन ज़मीन के मामलात जो हैं वो अवाम और अवाम के नुमाइंदे तय करेंगे। अवाम के नुमाइंदे ये तय करेंगे कि हमारी मईशत क्या होगी। अवाम के नुमाइंदे ये तय करेंगे कि हमने किस पर क्या टैक्स लगाना है। याद रखिए, आज इस मुल्क में हर साल जो बजट बनता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उन टैक्सों पर मुश्तमिल है जिनका बोझ गरीब पर ज्यादा पड़ता है। वो सेल्स टैक्स हो, वो कस्टम्स ड्यूटी हो, वो एक्साइज ड्यूटी हो। एक टूथपेस्ट वो एक सफेद पोश तनख्वाहदार खरीदे या एक वो अरबपति खरीदे, उस पर एक ही टैक्स है। इसको हम इस्तिलाह में कहते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन, यानी ऐसी टैक्सेशन जो गरीब पर वो बोझ डालती है जो उसकी इस्तात से ज्यादा है, और अमीर पर वो बोझ डालती है जो उसकी इस्तात से बहुत कम है। इसका मकसद ही ये होता है कि अमीर को आसाइश दी जाए। इनडायरेक्ट टैक्सेस को, या ये जो बिलवास्ता टैक्स हैं, इनको पूरी दुनिया में अवाम दुश्मन समझा जाता है। हमारे मुल्क में आज बजट का बहुत बड़ा हिस्सा, 70% हिस्सा जो है वो ऐसे टैक्सों पर मुश्तमिल है जो गरीब दुश्मन हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। और क्या वजह है कि इनकम टैक्स, जिसमें आप अमीर से उसकी हैसियत के मुताबिक टैक्स लेते हैं, आप कहते हैं तुम्हारी आमदन ज्यादा है तो तुम टैक्स भी ज्यादा दोगे। गरीब से अगर हम 5%, 80,000 रुपये या लाख रुपए या 2 लाख रुपए कमाने वाले से अगर हम 10% टैक्स लेते हैं, तो जो 2 करोड़ कमाता है महीने के, वो हमें दे 50% टैक्स। इसको कहते हैं मुनसिफाना टैक्स, कि अमीर जिसकी इस्तात ज्यादा है, जिसकी जरूरियात पूरी होने के बाद भी वाफिर पैसा उसके पास रह जाता है, वो उठाए रियासत का बोझ, वो उठाए गरीब का बोझ, वो उठाए वो बोझ जिससे स्कूल बनेंगे जिनमें गरीब के बच्चे को तालीम मिलेगी, जिनसे वो प्रोग्राम मुरतब होंगे जिनसे गरीब के बच्चे को सेहत मिलेगी, अवामी हस्पताल, रियासत के हस्पताल बेहतर होंगे। सिर्फ ये नहीं होगा कि अमीरों के हस्पताल बन जाएं जो एक ऐसा एक नमूना हो जैसे कोई 5 स्टार होटल है, अमीरों के बच्चों के लिए स्कूल बन जाएं जो 7 स्टार हो, और गरीब का बच्चा सिसके, उसको ना तालीम मिले ना उसको खुराक मिले। ये होता है मकसद एक मुनसिफाना मईशत का, एक मुनसिफाना निज़ाम टैक्स का। तो जिस ज़ाविये से भी देखें, आज हमारी मुमलिकत एक गैर मुनसिफ निज़ाम पर खड़ी है, गैर मुनसिफाना निज़ाम पर खड़ी है। एक ऐसे निज़ाम पर खड़ी है जो अमीरों की ज़रूरत पूरी करता है, जो उनकी ज़रूरत पूरी करता है जो बालादस्त हैं, जिनको प्लॉट दरकार हैं DHA में या कहीं और हो, उनको प्लॉट भी मिल जाते हैं, अलॉटमेंट हो जाती है उनको, उस कीमत पर नहीं जो मार्केट की कीमत है। उनको करोड़ों के प्लॉट, अरबों के प्लॉट हजारों में मिल जाते हैं। यह है इस रियासत का मकसद कि अमीर को अमीर तर करो, गरीब को और पीसो, गरीब को गरीब तर करो। तो आज जो कुछ हो रहा है, एक लम्हे के लिए ना समझिए कि यह आपका मुकद्दर था, ये तो होना ही था, ये तो ईरान की जंग की वजह से है। इसलिए है कि आपकी मईशत को खड़ा ही उन बुनियादों पर किया गया है जो इंसान दुश्मन है, जो गरीब दुश्मन है। इस रियासत ने अपने पास वो ज़ख़ीरा नहीं किया जिसको ज़रूरत के वक्त वो आपके लिए इस्तेमाल कर सकती। ये पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि एक साम्राज्य निज़ाम जो पिछले 30-40 साल में गालिब हुआ है तमाम दुनिया पर, जिसके नतीजे में ऐसे हुक्मरान सामने आए हैं, ऐसी हुकूमतें सामने आई हैं बशमूल पाकिस्तान में, जिनका मकसद ही ये है कि गरीब पर बोझ डाले रखो ताकि गरीब की आवाज़ ना उठे, ताकि जमहूरियत ना पनप सके। तो ये है जो आज हमारे साथ हो रहा है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अपने तमाम दोस्तों की जानिब से, मेरे साथ बैठे हैं पंजाब असेंबली में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मोइन कुरैशी साहब, मेरे साथ बैठे हैं हुकूक खल्क पार्टी के सरबराह जनाब अमार अली जान साहब। इनका एक माजी है, ये एक मुफक्कर हैं, ये इन चीज़ों को बहुत करीब से देखते हैं
کسی بھی تحریک میں جنون بھی چاہیے، جذبہ بھی چاہیے، لیکن فکر بھی چاہیے۔ آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، منظر پہ آپ کو نظر کیا آتا ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے۔ یہ ہے مفکر کا کام۔ کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک مفکر اور اہل جنون اکٹھا نہ چلے۔ ہمیں بالکل سڑکوں پہ نکلنا ہے، اس مہنگائی کے خلاف نکلنا ہے، بربریت کے خلاف نکلنا ہے، چادر اور چار دیواری کی پامالی کے خلاف نکلنا ہے۔ میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، غربت، مہنگائی یہ سہتی ہیں، ان کے چولہے ہیں گھروں کے جو بجھتے ہیں، جو چل نہیں سکتے، ان کے بچے ہیں جو بلکتے ہیں۔ تو ہم سب نے اکٹھے، مرد ہو، عورت ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ہم سب پر یہ آفت ٹوٹی ہے۔ یہ غیر منصفانہ نظام ہم سب کے لیے ہے، ہم سب نے اکٹھے ہو کر نکلنا ہے۔ لوگ تقاضا کرتے ہیں کال کیوں نہیں دیتے، کال کیوں نہیں دیتے۔ پچھلے سال سے مجھ سے یہ کہا جاتا ہے تم ڈرپوک ہو، تم کمپرومائزڈ ہو، کال کیوں نہیں دیتے، ڈی چوک کیوں نہیں بلاتے۔ اور میں ہمیشہ یہ جواب دیتا ہوں کہ میں نے 10-20 ہزار کے ساتھ ڈی چوک نہیں جانا، میں نے 50 ہزار کے ساتھ بھی ڈی چوک نہیں جانا۔ وہ تو گولیاں مارتے ہیں، ماری ہیں انہوں نے گولیاں 26 نومبر کو، ہمارے بچوں کو شہید کیا ہے، اور بار بار یہ کیا ہے۔ 28 فروری کو بھی جو لوگ احتجاج کرنے نکلے ان کو شہید کیا گیا، لاشوں کو اٹھا دیا گیا، ہسپتالوں میں ریکارڈ تلف کر دیا گیا۔ ہمیں اب انقلاب کی ضرورت ہے، جو بنیادیں اس ملک کی ہیں ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہوتا ہے۔ ایران میں ہوا، ایک انقلاب آیا، ہمارے سامنے ہے کہ اس انقلاب نے کیسے اس قوم کو جوڑ دیا ایک نظریے کے ساتھ۔ جب اس پر حملہ ہوا، ایسا حملہ جو سمجھا جاتا تھا کہ ایک سپر پاور ہے اور اس کا نمائندہ جو ہے، سیاہ نمائندہ مشرق وسطیٰ میں، یہ تو چڑھ دوڑیں گے، ان کے پاس تو ایسے بم ہیں، کلسٹر بم ہیں، اور ایسے جہاز ہیں جن کو نہ ریڈار دیکھ سکتا ہے، ایسے بم ہیں جو گہرائی میں چلے جاتے ہیں، زمین کو چیر دیتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے ایک قوم جب متحد ہوئی، جب کھڑی ہو گئی، تمام تفرقے بھلا کر ایک نظریے کے ساتھ اپنے تشخص کی بحالی کے لیے، اپنی تشخص کی برقراری کے لیے، تو بھاگنا پڑ رہا ہے آج اس جابر سپر پاور کو، بھاگنا پڑ رہا ہے اس کی زرخرید صہیونی طاقت کو۔ تو آپ یاد رکھیے کہ طاقت وہی ہے، وہی ریاست طاقتور ہے جہاں عوام اور ریاست کے درمیان خلیج نہیں ہے، جہاں ریاست کھڑی ہے عوام کے لیے، وہاں عوام کھڑے ہیں ریاست کے لیے۔ پورے ملک کا وجود جو ہے، پورے ملک کی جو ضمانت ہے اس کی خود مختاری کی، وہ عوام اور ریاست کے درمیان ہم آہنگی ہے۔ اس ملک میں عوام کو زمین پر بوجھ سمجھا گیا، شروع دن سے یہی رویہ تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان پڑھ ہیں، میلے ہیں ان کے کپڑے، ان کی سوچ پراگندہ ہے۔ ہم ہیں جو اشرف ہیں، ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں جاتے ہیں، اچھی سوچ رکھتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں، ان کو کیا پتا، ان سے ہمیں کیا مل سکتا ہے۔ ایسے آپ کے بچے، کسانوں کے بچے، مزدوروں کے بچے، وہ ہیں اس ملک کا مستقبل۔ جب تک ان کی آواز کو ہم بحال نہیں کریں گے، ان کی آواز کو سنوائی نہیں دیں گے، ووٹ کے ذریعے پارلیمان میں سنوائی نہیں دیں گے، یہ ملک سسکتا رہے گا، غریب سسکتا رہے گا۔ ہم ہاتھ پھیلائے بیٹھے رہیں گے پوری دنیا کے سامنے، کبھی اس کو خوش کر دو، کبھی اس کی خوشامد کرو، کبھی IMF کے سامنے جا کر ایڑیاں رگڑو۔ تو ہم نے اگر اس سے نجات پانی ہے، اس ملک کو واقعتاً ہم نے آزاد کرنا ہے، تو ہمیں غریب کی آواز سننی ہے، ہمیں غریب کی آواز بننا ہے، غریب کے دستے بازو کو ہم نے اپنی طاقت بنانا ہے، ہم نے مزدور کو ساتھ لے کر چلنا ہے، کسان کو، صحافی کو۔ آپ لفظوں کے مزدور ہیں، آپ کے ذریعے قوم کو شعور ملتا ہے، قوم کو اطلاع ملتی ہے۔ آپ پر ایک فریضہ ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ ماضی کو جواز نہ بنائیں آج کے ظلم کا، یہ کہہ دینا کہ ظلم تو پہلے بھی تھا پھر کیا ہوا، آج اگر ظلم ہے تو 2018 میں بھی تھا، 2001 میں بھی تھا، 1990 میں بھی تھا، 1954 میں بھی تھا۔ یہ بیوقوفانہ باتیں ہیں۔ ماضی کا ظلم آج کے ظلم کا جواز نہیں بن سکتا۔ ہم نے آج فیصلہ کرنا ہے بحیثیت قوم کہ ہم اس ظلم کو نہیں مانیں گے، اس ظلم کو نہیں سہیں گے، ہم اپنی جمہوریت کو آزاد کریں گے، اپنی عدلیہ کو آزاد کریں گے۔ آج عدلیہ کے دروازے بند ہیں ہر اس شخص کے لیے جو مالدار نہیں ہے، جو جا کر بالادست طبقوں کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، ان کے سامنے سر تسلیم جو ہے خم نہیں کرتا، ان کی خوشامد نہیں کرتا۔ آج وہ ہر شخص جو ہے اگر انصاف ڈھونڈنے جاتا ہے تو اس کو عدالتوں کے دروازے بند ملتے ہیں۔
26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کا یہی مقصد تھا. اب کہتے ہیں 28ویں ترمیم بھی لائیں گے, صوبوں سے ان کے حق ان کے حقوق چھینیں گے تاکہ وفاق کو مزید رقم ملے, وفاق مزید امیر ہو اور وفاق سے منسلک لوگ مزید امیر ہوں. تو ہم نے سب کے خلاف کھڑا ہونا ہے. آج ایک لمحہ ہے ہماری تاریخ کا جو ہم سب کو جھنجھوڑتا ہے کہ ہم کہاں آ کھڑے ہوئے ہیں, یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, یہ کیا مملکت ہے, یہ کیا ریاست ہے. دنیا کی خوشنودی, دنیا کی خوشامد کرتے کرتے ہم نے اپنے لوگوں کو کچل دیا ہے. کوئی خوشامد, کوئی کسی کی تھپکی اس ملک کے غریب کو وہ زندگی نہیں دے گی جس کا وہ حقدار ہے. یہ خوشامدیں, یہ تھپکیاں ان کے لیے ہیں جو اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں. ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ ان کو کہیں سے کوئی ایسا سہارا ملے جو ان کے فریبی اقتدار کو دوام دے, ان کا فریبی اقتدار جو ہے وہ قائم رہے. ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے اس خوشامد سے. ان کا مقصد خوشامد کر کے پاکستان کے عوام کو خوشحال کرنا نہیں ہے, صرف اپنی حکومتوں کو قائم رکھنا ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ اس فریبی حکومت کو, اس جھوٹ پر مبنی فارم 47 پر کھڑی حکومت کو ہم نے گرانا ہے. ہم نے اس ملک میں واقعتاً انقلاب لانا ہے. انقلاب دستک دے رہا ہے. میں نہیں آپ کو کہہ سکتا کہ وہ کل آئے گا یا پرسوں آئے گا, لیکن اس راہ پر ہم چل پڑے ہیں. اس نے آنا ہے, اس ملک میں بنیادی تبدیلی ہونی ہے. یہ آپ بالکل خاطر جمع رکھیں, مایوسی کو قریب نہ آنے دیں. بالکل نہ سمجھیں کہ کوئی بہت طاقتور ہے, کسی کو بہت خوشنودی حاصل ہے عالمی سامراج کی, عالمی طاقتوں کی. وہ تو خدا بند ہے, خدا نخواستہ اس کو ہٹانا ناممکن ہے. یہ نہیں حقیقت. ماضی نے ہمیں بار بار بتایا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ناخدا سمجھتے تھے, جب گرے تو ایسے گرے کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے. تاریخ کے حاشیوں میں وہ ایک بدنما داغ بھی آج نہیں ہے, ان کے نام بھی بھلا دیے ہم نے. وہ گڑ گڑاتے ہوئے مرے, ملکوں سے باہر مرے, ان کو ملک میں قبر کی جگہ بھی نہ ملی شاید. تو ایسا ہی ہوتا ہے. یہ تاریخ کا وعدہ ہے, یہ بار بار تاریخ دہراتی ہے اس وعدے کو, اور یہ اب بھی ہوگا. اب بھی پاکستان کی عوام بالآخر آپ دیکھیں گے فاتح ہوگی. یہ ملک فاتح ہوگا, اور یہ ملک تب فاتح ہوگا جب غریب اس ملک میں فاتح ہوگا. کوئی اور فتح کا مطلب نہیں ہے. امیر کا امیر تر ہونا, جھوٹے اقتدار کا قائم رہنا, یہ کوئی فتح نہیں ہے. تو میں آج آپ سب کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, پورے اپنے دوستوں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جس عمل پر ہم چل پڑے ہیں, جس لگن کے ساتھ, جس تحریک کو ہم نے جنم دیا ہے, عمران خان نے جنم دیا ہے, ہم اس کے سپاہی ہیں. ہم اس تحریک کو ماند نہیں پڑنے دیں گے, جتنا مرضی جبر ہو. بالکل ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ خوشنودی حاصل کرنا ہی صحافت کی معراج ہے, یا وکالت کی معراج ہے, یا کسی اور شعبے میں معراج ہے. یہ جھوٹ ہے. وہ سب لوگ نیست و نابود ہوں گے اس جھوٹے نظام کے ساتھ. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد فتح جو ہے وہ سچ کی ہوگی, سچائی کی ہوگی. میں آپ کے سوالات لینے سے پہلے تھوڑی سی میں گزارش کروں گا. لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی میں معین قریشی صاحب, اور پھر عمار علی جان صاحب بات کریں گے, پھر ہم آپ کے سوالات لیں گے. جی معین صاحب. تھینک یو سر.